بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آدمی پریشانیوں اور مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اللہ عز و جل کا قرب چاہتا ہے، تمام تر اسباب کو اپنے دماغ سے نکال دے اور اللہ رب العزت کی طرف محو گفتگو ہو جائے، محو درخواست ہو جائے، اللہ عز و جل سے مانگنا شروع کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اسباب دماغ میں ہوں، دائیں بائیں کے جھوٹے سہارے دماغ میں ہوں اور ادھر سے اللہ سے مانگ رہا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی ہیں اس معاملے میں، کہ بسا اوقات انسان کا سجدہ گناہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ سر سجدے میں ہے، امیدیں غیروں سے وابستہ ہیں، سر سجدے میں ہے، خواہشات پہ چل رہا ہے، سر تو سجدے میں رکھ لیا ہے، سوچ یہ ہے کہ دنیا کماؤں گا، دنیا کے فلاں اسباب اختیار کروں گا۔ ارے اس وقت تو کم از کم مؤثر بذات اور حقیقی مؤثر ذات اللہ کو سمجھ کر عمل شروع کرے۔ سجدہ تو اس قسم کا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کبھی سر بسجدہ ہوا، زمین سے آنے لگی صدا، تیرے دل میں تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو بت گڑے ہوئے ہیں اور تجھے نماز میں ملے گا کیا؟ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صرف محض اللہ کو اپنے تصور میں لائیے اور اسی کو مؤثر بذات سمجھیے۔ اسباب کے جھوٹے سہارے چھوڑ دیجئے۔ 700 مرتبہ بندہ پڑھے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 700 مرتبہ پڑھے گا، بڑے سے بڑے مصائب اللہ پاک ہٹا دیں گے اور اس کے کام کی تمام تر رکاوٹیں اللہ پاک دور کر دیں گے۔ مشکلات کے لیے اکابر نے ایک عمل لکھا ہے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو آدمی 700 مرتبہ روزانہ امن یجیب المضطر کے ساتھ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ پڑھتا ہے، یہ مشکلات کے دفعے کے لیے بڑے مؤثر ہیں۔ یہ اس کو بعض اکابر نے اسم اعظم کا مقام بھی دیا ہے کہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے یہ دعائے مبارکہ۔ جس قدر پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، الجھنیں ہوں، یہ دعا پڑھو، 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگو۔ اور اس دعا میں یہ 2 اشعار لکھے ہیں اکابر نے، ان کو دعا میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا، جس مشکل سے نکلنے کا کہے گا، پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے بندے کی درخواست کو پورا کریں گے۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ جب بھی یہی دعا پڑھے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے اللہ بندہ بے قرار ہے، مجبور اور پریشان ہے، اسباب نہیں ہیں، اب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، اب تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں، تو ہی عطا فرما۔ اور خیالات دل سے نکال دے، دماغ سے نکال دے، صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے، اگر چہرے پر اطمینان کو سجا لو تو دنیا کے اندر سب سے بڑے خوش نصیب آدمی آپ ہو۔ اور اطمینان کا کیا مطلب؟ غیر خدا سے نظر کو ہٹا لو، اللہ کی طرف لے آؤ، یہ باعث اطمینان ہے۔ ساری یادیں جتنی بھی دل میں بسی ہوئی ہیں سب کو نکالو، اللہ کو دل میں بسا لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان آ جائے گا۔ تو بہرحال وہ اشعار یہ ہیں، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم،
یہ اشعار پڑھے اور ساتھ یہ یا غیاسی عند کل قربت و مجیبی عند کل دعوت، یہ دعا پڑھے، یا غیاسی عند کل قربت و مجیبی عند کل دعوت و مونسی عند کل وحشت و معاذی عند کل شدت و رجائی حین تنقطع حیلۃ، اے ہر تکلیف کے وقت میرے مددگار، ہر دعا کو قبول کرنے والے، وحشت کے وقت انیس، ہر سختی کو دور کرنے والے، اور جب ہیلے اور اسباب کٹ جائیں اس وقت میری امید صرف اللہ سے ہے۔ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، جن کے ارد گرد اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں نور کی تسبیحات لیے پھرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور کن الفاظ میں؟ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی ہو، اس وقت وہی تسبیحات جو فرشتے پڑھتے ہیں انہی تسبیحات کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان ذی الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پہاڑوں کے ارد گرد کھڑے ہو کر یہی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ یہ نزہۃ المجالس میں سبحان الذی کی تفسیر و تشریح میں بیان کی گئی ہیں یہ روایت مبارکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے لمبی دیر تک اللہ کا ذکر کیا، یعنی عشاء کو بیٹھے، صبح ہو گئی، دل میں خیال گزرا کہ آج تو میں نے اللہ کا بہت ذکر کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی ہے، آج میں نے بڑی عبادت کی، اللہ پاک کو خوش کر لیا میں نے۔ ایک مینڈک آئی، مینڈک نے کہا کہ حضرت آپ نے گزشتہ رات عبادت کی ہے اور دل میں اترا رہے تھے، اور میں 4 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، کبھی میں نے اترایا نہیں ہے، تکبر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس قسم کا خیال تو نہیں گزرا ہوگا، یہ کہ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ میرے رب کریم مجھ پہ خوش ہو گئے ہوں گے، آج میں نے بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی دیر تک یاد کیا، ذکر کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے مینڈک، تجھے خالق کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو کیا تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی کس طرح حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ذرا وہ الفاظ مجھے بتا دے۔ تو اس نے وہی الفاظ جن میں وہ تسبیح کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائے۔ فرمایا یہ تسبیحات پڑھتی ہوں، سبحان من یسبح لہ من فی البحار، پاک ہے وہ ذات سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور سبحان من یسبح لہ من فی الارض القہار، پاک ہے وہ ذات جو کچھ مخلوق زمین میں ہے اسی کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے، اسی کی تسبیحات کو بیان کرتی ہے۔ سبحان من یسبح لہ من فی رؤوس الجبال، اور پاک ہے وہ ذات پہاڑوں کی اونچی چٹانوں پر جس قدر مخلوقات آباد ہیں اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پاک ہے وہ ذات سبحان من یسبح لہ بکل شفت و لسان، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہر ہونٹ اور زبان، ہر ہونٹ اور زبان جس مخلوقات کو اللہ نے دیے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ فرمایا جو آدمی
اس تسبیح کو روزانہ ایک بار بھی پڑھے گا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 1000 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح آگے ایک روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے دشمن پر غلبہ حاصل ہو، اللہ پاک و عمر دراز مرحمت فرمائیں اور بری موت سے حفاظت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صبح و شام یہ کلمات پڑھیں۔ بری موت سے جس طرح کلمات اور دعائیں انسان کو محفوظ رکھتی ہیں، اسی طرح صدقات بھی انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص جو ہے جب بھی پرندوں کے انڈوں سے بچے نکلتے تو وہ اٹھا لیتا تھا۔ پرندوں نے جا کر شکایت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب اب وہ شخص آئے گا تو اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ پھر جب انڈوں سے بچے نکلے وہ پھر آ گیا اور بچے اٹھا کر چلا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بات نکلی ہے کہ جب بھی یہ اب اٹھائے گا تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے پرندے، حضرت نے تحقیق کی تو وہ وہاں جانے سے پہلے، پرندوں کے بچے اٹھانے سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کر کے گیا تھا۔ فرمایا اسی لیے اس پر عذاب نہیں آیا، اللہ پاک نے اس کو محفوظ فرما لیا ہے۔ صدقہ اور خیرات سفر سے پہلے کرنا چاہیے، اور صبح کو اٹھ کر جو آدمی سب سے پہلے صدقے سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اللہ پاک اس دن اس پر گرنے والے مصائب سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ صدقہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو بہرحال وہ دعا یہ ہے، سبحان اللہ ملأ المیزان ومنتہى العمل ومبلغ الرضاء وزینۃ العرش ولا الہ الا اللہ ملأ المیزان ولا الہ الا اللہ ملأ المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضاء وزینۃ العرش۔ یہ دعا ہے، جو آدمی اس مبارک دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے دشمن کو مغلوب رکھتے ہیں، بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں، حوادثات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ سے جو دعائیں شروع ہو رہی ہیں یہ اللہ کی ذات عالی کو مبرہ و منزہ ثابت کرنے والی ہیں، یعنی ہر بری چیز، ہر برے اوصاف اس عظیم ذات سے دور ہیں۔ سبحان، وہ ذات پاک ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر سبحان کو دیکھا جائے تو سبحان کا معنی ہے ہر بری چیز کو دور رکھنے والی ذات۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح کو ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ فرمایا کہ جو آدمی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ کرتا ہے، یعنی معمولات میں شامل کرتا ہے، روز پڑھتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے سنہری رنگ کا ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ اللہ پاک وہ درخت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے آخر میں بخاری شریف کے اندر یہی حدیث درج فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت مؤثر عمل ہے اپنے چہرے کی رونق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے، اور روزی کے لیے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکت سے تمام مخلوقات میں اللہ پاک رزق بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ روزی کے لیے بھی،
آپ روزانہ صبح و شام ایک ایک تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔